الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من صلی علیہ واحدۃ وجبت لہ شفاعتی، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، اسلام بھائیوں، میں آج آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، ان کی صفات اور ان کے اوصاف بتانے کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ میں آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کتنی مرتبہ شق ہوا ہے، کتنی مرتبہ چیرا گیا، اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، کہ اے محبوب کہ تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے آپ کے سینے کو آپ کی خاطر کشادہ کر دیا۔ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے تمہاری پیٹھ سے وہ بوجھ اٹھا دیا۔ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی پیٹھ کو توڑ رکھا تھا۔ پھر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب تم فارغ ہو جاؤ تو کوشش کرو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور تم اپنے رب کی طرف راغب ہو جاؤ۔ یہاں اس کی تفسیر میں کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں، کیونکہ پوری تفسیر تو میں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وقت بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، تو بہت لمبی اس کی تفسیر ہے۔ اکثر ائمہ حضرات نے الگ الگ بیان کی ہے، جو میں آپ کو بہت کامیابی باتیں اور تھوڑے سے وقت میں دے رہا ہوں۔ آپ ویڈیو میں پورے بنے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک ہے وہ 4 مرتبہ چیرا گیا، 4 مرتبہ پھاڑا گیا، 4 مرتبہ شق کیا گیا۔ وجہ کیا تھی اور کون کون سی عمر میں آپ کا سینے مبارک کو شق کیا گیا؟ جب آپ 2 سال کے تھے تو آپ حضرت حلیمہ، دائی حلیمہ کے گھر پہ تھے۔ جب آپ دائی حلیمہ کے گھر پہ تھے تو 2 سال کے تھے تو آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ، جو حلیمہ کے، دائی حلیمہ کے جو بچے تھے، ان کے ساتھ بکریاں چروانے کے لیے جاتے تھے پہاڑوں پہ۔ تو آپ ایک مرتبہ گئے ہوئے تھے، پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ 2 شخص آئے اور انہوں نے آپ کو چت لٹایا، آپ کا سینہ مبارک کو شق کیا، اور پھر ایک دوائی سے سینے کو چاک کرتے ہیں، سینے کو شق کرتے ہیں، اور پھر اس میں سے کچھ نکالتے ہیں اور پھر رکھتے ہیں، پھر اسے سکینہ، جو ایک طرح کی دوائی ہے یہ ہوتی ہے، اس سے سی دیتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ کے بھائی جو دائی حلیمہ کے بیٹے تھے انہوں نے دیکھا، وہ بھاگے بھاگے اپنے گھر جاتے ہیں اور سارا ماجرا، سارا واقعہ اپنی والدہ کو بتا دیتے ہیں۔ دائی حلیمہ بڑی گھبرائی ہوئی پہاڑوں پر آتی ہیں اور پوچھتی بیٹا محمد تمہیں کیا ہوا؟ تو آپ مایوس بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑے گھبرائے ہوئے تھے، آپ کا چہرہ تھوڑا اترا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے 2 شخص آئے اور مجھے لٹایا، میرے سینے کو چاک کیا، کچھ نکالا اور کچھ رکھ دیا۔ اس بات سے انہیں بہت گھبراہٹ ہو جاتی ہے اور وہ یہ طے کر لیتی ہیں، یہ وہ سوچ لیتی ہیں کہ میں اب محمد کو ان کے والدہ کے حوالے، ان کے دادا کے حوالے، ان کے چچا کے حوالے کر دوں۔ اب آپ مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں۔ جب آپ 10 سال کے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا جاتا ہے، اس لیے کہ جب یہ 10 سال کا جو پیریڈ ہوتا ہے، جو سمے ہوتا ہے، یہ ایام جوانی کا ایام، جوانی کے دن ہوتے ہیں۔ یہ شیطان برگلاتا ہے، شیطان انسان کو بہکاتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کر کے صفائی کروائی، اور جو بری خصلتیں ہوتی ہیں ساری کی ساری خصلتوں کو نکال کر کے اچھی خصلتیں اس میں رکھوائیں، تاکہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل پاک و صاف رہیں، ان سے کوئی بھی خطا، کوئی بھی سرزد نہ ہو۔ نبی تو ویسے ہی معصوم ہوتے ہیں،
یہ ہمارا ماننا ہے الحمدللہ عز وجل۔ تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کیا ہیں؟ وہ سب معصوم ہیں، مگر یہاں جو سینہ چاک ہونے کی بات ہو رہی ہے وہ کس وجہ سے بیان کر رہا ہوں۔ تو پہلی مرتبہ اس لیے کہ 2 سال کی عمر تھی کہ آپ بچپن میں بچوں کے ساتھ نہ کھیلیں، آپ کھیل کود سے بالکل پاک و صاف رہیں، اور 10 سال کی عمر میں اس لیے آپ کا سینہ چاک کیا گیا کہ آپ ایام جوانی کے جو ایام ہیں انہیں بالکل پاک صاف گزاریں۔ پھر تیسری مرتبہ آپ کا سینہ جو چاک کیا گیا وہ اس وقت کیا گیا جب آپ پر وحی نازل ہوئی۔ جب وحی نازل ہوئی اس سے قبل آپ کا سینہ، اس سے پہلے آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ تیسری مرتبہ سینہ چاک ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جو وحی کا بوجھ تھا قرآن پاک جو آپ کے سینے اطہر پر، سینہ مبارکہ پر اترتا تھا تاکہ آپ اس کا بوجھ سنوار سکیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ اس کے بوجھ کو نہ سہ پاتا بلکہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اللہ کے خوف سے وہ تھرا جاتا، بکھر جاتا۔ اللہ کو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہی قلب اطہر میں طاقت تھی کہ آپ نے وحی کا بوجھ سنبھالا اور پورے قرآن پاک کو اپنے سینے میں بسایا اور پھر دوسروں تک پہنچایا۔ یہ تیسری بات ہوئی۔ چوتھی بار کب؟ کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج شریف کو گئے، تو جب معراج شریف کو گئے تو اس لیے آپ کا سینہ مبارکہ شک کیا گیا، چیک کیا گیا، تاکہ آپ دنیا کے جو کام تھے، جو دنیا کی باتیں تھیں، جو دنیا کے احکامات تھے انہیں دنیا میں رہنے دیں۔ اب آپ لامکہ جا رہے ہیں، اپنے رب کے یہاں جا رہے ہیں، بالکل دنیا سے پاک و صاف ہو کر کے آپ اپنے رب سے ملیے اور رب کا دیدار کیجیے، تاکہ آپ اپنے رب کے دیدار کو ملاحظہ کریں، آپ اپنے رب کو دیکھیں اور بالکل آپ کو دیدار کرنے میں آسانی پیدا ہو، کوئی دشواری پیدا نہ ہو۔ اس لیے آپ کا سینہ مبارکہ چوتھی مرتبہ چاک کیا گیا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، اور یہ علم نشر سورہ انشرح جو سورہ علم نشرح ہے اس کی تفسیر کے تحت میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں، اور مفتی عنایت کریم علی رحمہ نے بھی اپنی کتاب تواریخ حبیب الہ میں اس کو نقل کیا ہے، اور آپ سورہ انشرح کی، سورہ علم نشرح کی آپ تفسیر دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ باتیں آپ کو اس میں مل جائیں گی۔ تو بہرحال یہ ویڈیو کو آپ سنیں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا نہ بھولیں، کیونکہ اگر ہم دوسروں تک پہنچائیں گے تو ہمیں پہنچانے کا ثواب ملے گا، یہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اگر ہم شیئر کرتے ہیں پھر دوسرا تیسرا اس طرح سے اگر سلسلہ چلتا رہے تو جب تک وہ ویڈیو لوگ سنتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو پیارے عزیزوں، اگر آپ کوئی دوسرا موضوع چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی مجھے کمنٹ میں بتا دیں، انشاءاللہ تعالی میں پوری تفصیل کے ساتھ میں تھوڑے سے وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔